السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات و حاضرین، آج کے اس مختصر سے درس میں جو موضوع لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، وہ عنوان ہے قربانی کا افضل جانور۔ قربانی اللہ رب العالمین کی ایک اہم ترین عبادت اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کی عظیم ترین سنت ہے، جسے میں اور آپ اپنی طبیعت، اپنی عادت، اپنی مقامی تہذیب اور روایت کے مطابق نہیں بلکہ شریعت و سنت کے موافق ادا کرنا چاہیے۔ قربانی میں کون سا جانور جائز ہے، کون سا نہیں، قربانی میں افضل جانور کا انتخاب کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین بڑا کریم ہے، جس کے حضور ایسا جانور پیش نہ کرے جو جانور آپ اپنے عزیزوں کو، اپنے دوستوں کو تحفے میں پیش کرنا پسند نہیں کرتے۔ قربانی کے لیے کون سا جانور افضل ہے، اس سلسلے میں اہل علم کے مختلف فتوے، متعدد اجتہادات موجود ہے۔ چند فتوے، چند اجتہادات میں آج آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ بعض اہل علم نے قربانی کے جانوروں کے درمیان موازنہ کرنا اور کسی کو کسی سے افضل بتانا اہم نہیں جانا۔ چند علماء نے کہا کہ قربانی کے 8 جانوروں کا انتخاب اس کی سہولت و گنجائش پر منحصر ہے، لیکن جو جانور بھی جس قدر بہتر ہوگا اسی قدر افضل ہوگا۔ کچھ اہل علم کا ماننا ہے کہ قربانی کا سب سے افضل جانور اونٹ، پھر گائے، پھر بکری، پھر بڑے جانور کا حصہ، کیونکہ امام بیہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں یہ بات ذکر کی۔ لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ روایت قربانی کے جانور کے بارے میں نہیں بلکہ غلاموں کو آزاد کرنے کے متعلق ہے۔ امام بیہقی نے دوسری روایت پیش کی جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے یہاں قربانی کا سب سے پسندیدہ جانور وہ ہے جو انتہائی قیمتی، انتہائی موٹا تازہ ہو، لیکن ابو اشد یا ابو اسود نامی راوی کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی خاطر اول وقت میں آنے والوں کے لیے قربانی کے اجر کی ترتیب ان جانوروں کے لحاظ سے بتائی ہے۔ اس اعتبار سے جانور کی خریدی میں خرچ زیادہ ہوتا ہے اور ان جانوروں میں گوشت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، جس سے لوگوں کو بھی زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ لیکن سنت سے قریب ترین موقف یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے لیے مینڈے یا بکرے کا انتخاب کیا جائے۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حج کے موقع پر بطور ہدی 100 اونٹ ذبح کیے گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں امہات المؤمنین کی جانب سے گائے ذبح کیے، لیکن بطور قربانی ہر سال مینڈا ذبح کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے افضل عمل کا انتخاب فرماتے ہیں۔ بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل افضل ترین عمل ہوتا ہے، لیکن بعض کا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر شفقت اختیار کی اور آسانی پیدا کرتے ہوئے اونٹ اور گائے کی بجائے مینڈا ذبح کیا۔ واضح رہے کہ اس موضوع سے متعلق یہ خیال بے دلیل ہے۔ بفرض محال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہر سال امت کے لیے آسانی، نرمی کا لحاظ رکھتے ہوئے مینڈا ذبح کیا تو کیا ہم کون ہوتے ہیں کہ امت کو مشقت میں ڈالے اور کسی اور جانور کو افضل قرار دے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا سب سے بہترین جانور سینگ والا مینڈا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا سب سے افضل ترین جانور سینگ والا مینڈا ہے۔ اس حدیث پر بعض محدثین نے کلام کیا، لیکن امام حاکم رحمہ اللہ نے اسے صحیح الاسناد
اور امام ذہبی نے رحمہ اللہ اور بعض معاصرین نے اسے صحیح کہا۔ دور نبوت میں اپنی جانب سے اور اہل عیال کی جانب سے بطور قربانی بکری ذبح کرنا صحابہ کرام کا معمول رہا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے نافع رحمہ اللہ کو ان کے لیے بطور قربانی ایک نر مینڈا خریدنے اور عید الاضحیٰ کے دن ذبح کرنے کا حکم دیا۔ خوشحال صحابہ کو ان کے پڑوسی بخیل ہونے کا طعنہ دیتے تھے، پھر بھی سنت کے علم رکھنے والے صحابہ کرام بطور قربانی صرف ایک یا دو بکری ذبح کیا کرتے تھے۔ دور تابعین میں بھی بطور قربانی بکری ذبح کی جاتی تھی، جیسا کہ سید التابعین سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اہل عراق ہمارے درمیان رچ بس جانے سے قبل ایک گھر کے افراد ایک بکری ذبح کریا کرتے تھے، پھر اہل عراق نے ہر ایک فرد کی جانب سے ایک مستقل بکری ذبح کرنے لگے۔ اکثر محدثین کی قربانی کے سارے جانوروں میں مینڈے اور بکرے کو مستحب بتاتے ہیں۔ اکثر محدثین قربانی کے سارے جانوروں میں مینڈے اور بکرے کو مستحب بتاتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی کتاب موطا میں لکھا، امام بخاری نے اپنی کتاب صحیح البخاری میں لکھا، امام ترمذی نے اپنی کتاب جامع الترمذی میں لکھا، امام ابو داود نے اپنی کتاب السنن میں لکھا، امام ابن ماجہ نے اپنی کتاب السنن میں بات باندھا۔ ان تمام ابواب میں بطور قربانی مینڈا ذبح کرنے کی روایت ذکر کی۔ آپ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی مینڈے کی قربانی کی تھی۔ خلاصہ کلام یہ ہے، یقیناً بطور قربانی متعدد جانور ذبح کرنا مشروع ہے، لیکن انبیاء علیہم السلام، اکثر صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین، محدثین کے اقوال و افعال کی رو سے بطور قربانی مینڈا یا بکرا افضل جانور معلوم ہوتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔